هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لا نہیں یملکون وہ اختیار رکھیں گے شفاعت کسی کی شفاعت سفارش من اتخذ عند الرحمن عہدا الا سوائے من اتخذا اخذ سے ہے جس نے پکڑ لیا لے لیا عند الرحمن عہدا رحمان سے کوئی عہد. صورت میں کہا کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ رحمان سے اس کی اجازت جس نے اجازت لی ہوگی. ایک تو آیات کا تسلسل ہوتا ہے ربط ہوتا ہے تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. اب یہ ایک دم شفاعت کا ذکر آیا یہ کوئی سفارش نہیں چلے گی. کس مناسبت سے آ گیا؟ یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ گزشتہ آیت میں ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ کو جہنم کی طرف پھانکا جائے گا. یہ مجرمین جب دنیا میں رہتے تھے تو ان کو یہ زوم تھا کہ ہمیں تو ہمارے سفارش بچا لیں گے. اس مناسبت سے آیا فوراً کیونکہ اب اور سفارشیں کب کام آئی جو ان کو سزا سنائی جا رہی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی جو ان کو زوم تھا کہ ہؤلاء شفاؤنا پھر ان سے وہ کس دن کام لیں گے یار اگر ابھی آگ سے نہیں بچا سکتے. لا یملکون الشفاعۃ یہ واضح لا نہیں یملکون ملکیت رکھیں گے یعنی اختیار رکھیں گے شفاعت کا. الا جو ہے یہ استثناء کے لیے ہوتا ہے ایکسیپشن. تو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ اس لیے کیونکہ شفاعت کا ذکر نکلا نا تو یہ مطلق اس کا انکار نہیں کیا گیا اس لیے اللہ آ گیا. اس کیونکہ ہمارے دین اسلام میں شفاعت کا کنسپٹ ہے بٹ دیٹ از کنڈیشنل. شفاعت کا جو ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے کنسپٹ ہے. اس لیے آ گیا اللہ سوائے من اتخذا جس نے لیا ہو عند الرحمن عہدا اللہ سے کوئی عہد لیا ہو. اچھا اب یہ دیکھیں جو ایکسیپشن ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سی شرائط ہیں. اگر آپ پوری اس کی تفصیل پڑھیں کنسپٹ ہے شفاعت کا. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا ہے. اسی لیے جو آپ
الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی 255 نمبر ہے، وہاں بھی شفاعت کا ذکر ہے، لیکن جیسے میں نے کنڈیشنل ہے، وہاں پر کہا شفاعت تو ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ وہ ہے آیت الکرسی میں ہے کہ من کون، ذا الذی جو یشفع عندہ اللہ کے حضور، الا باذنہ سوائے اس کی اجازت، یعنی کوئی خود سے پیش قدمی نہیں کر سکے گا جی میں نے سفارش کرنی ہے، اللہ کی اجازت سے. اچھا اب دیکھیں یہ کیا خوبصورت سسٹم، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کرنا ہے، کس نے کرنی تو اللہ تعالیٰ سے لطف ہوا ہے نا، کس نے کرنی ہے اللہ کا ہی. قرآن کا موضوع ہے انسان دنیا میں جیسے زندگی گزارتا ہے اسی حساب سے سمجھایا گیا ہے. اب دنیا کا مثال لیں آپ، دنیا میں اسکول کالجز میں کنووکیشن ہوتا ہے نا، پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ کو بلا لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، منسٹر ہو یا وہ ہو، اسٹیج پر اس کے ذریعے ریوارڈ لایا جاتا ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، اس نے محنت کی ہے، اس نے اعلیٰ نمبر لیے ہیں، وہی وہ اسکول کا پرنسپل ڈائریکٹ دے دے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے وہ ٹرافی یا گفٹ پہلے وہ منسٹر کو دیں گے، منسٹر جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو دے گا. واٹس اے نان سینس یار، یہ تھوڑا سا پروٹوکول ہوتا ہے کہ کسی کو عزت دینی ہے، عزت افزائی. تو اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کو جو شہدائے امت ہیں، انبیاء اکرام ہیں، ایک آنر کہ کرنا تو میں نہیں ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کے ذریعے جو ہے نا اس کی سفارش کروائے گی. دیکھیں ایک سسٹم ہے نا خوبصورت. یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ نیکی کی جائے، صالحین میں شامل ہو، کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدر و قیمت کرتے ہیں، کتنی عزت افزائی کرتے ہیں. کہ وہاں بھی سر پلیز جی 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 تھوڑا سا دنیا سے بالکل ہی ہٹ کے ہے. جی ہاں وہی جو ابھی آپ نے کرسی کا پڑھا، اس سے اگر پہلا جملہ پڑھا جائے، پہلی آیت پڑھی جائے، ہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات، ہاں سب اللہ کے لیے، بالکل یہی ہے. یعنی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. ہاں فوراً یہ فرما دیا، ہاں من ذا الذی یشفع، بالکل صحیح، گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری اس کائنات میں کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ایبسولوٹ یہ میری ملکیت ہے. Sure. سفارش کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں کسی کو کوئی ویک پوائنٹ ہو، ہاں یا اگلے بندے کو کہ میں سفارش کر رہا ہوں نہیں مانوں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایگزیکٹلی، اور اگر مان لوں گا تو یہ مجھے فائدہ ہو جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. ایبسولوٹ میری ملکیت ہے. ہاں لہذا اب بات آ جاتی ہے کہ سفارش کی، ہاں اب یہ میری مہربانی ہے کسی کو میں عطا کر دوں. ہاں بالکل، یہ استحقاق نہیں کسی کی، استحقاق نہیں، بالکل صحیح، پیور مہربانی ہے. بالکل ڈیسائیڈ ہو گیا. بالکل صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل یہی ہے. تو ظاہر ہے، اور شفاعت، سفارش، وہی بات سفارش میں کہیں گے جس کو بھی اللہ مقرر کرے گا، انبیاء کرام میں ہو، صالحین میں سے ہو، جو ظاہر ہے بالکل حق بات ہوگی. ایسا نہیں ہوگا سفارش یا شفاعت کہ وہ سفارش کرنے والا باطل کو حق بنا دے، نہیں ایسا نہیں ہے، یا بدی کو نیکی بنا دے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ہاں حق کا ہوگا، اور یہ فیصلہ بھی اللہ ہی فرمائیں گے کس کے لیے کرنی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا میں اللہ اور رسول کی وہ نافرمانی کرتا رہا، معصیت میں، شرک اور کفر میں پڑتا رہا، اور اللہ کہ اس کی سفارش کر دو. بھائی لاجک ہے نا، ایسا بھی نہیں ہوگا، ہے نا جی. تو یہ پورا ایک کنسیپٹ ہے، اور اسی لیے یہ اللہ کا لفظ آیا ہے کہ سفارش اللہ کے یہاں ہے ایک سلسلہ، لیکن ایک شرائط کے ساتھ، ہے نا جی. اللہ اکبر. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا
للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. یہ ساری آیات میں نے ایک ساتھ پڑھی ہیں. یہ ایک ہی موضوع ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ساری, اور وہ ہیں توحید وحدہ لا شریک لہ. اور ان آیات میں کہا ہے کہ جو بھی اللہ کا ہمسر بناتے ہیں, اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کی اولاد قرار دیتی ہیں, انتہائی غیظ و غضب کا اظہار ہے ان آیات میں. کہا اللہ کے لیے یہ اتنی سنگین بات ہے کہ بس آسمان پھٹ جائیں. الفاظ دیکھیں آپ, غصہ, سماوات یتفطرن, اور پھر کہا یہ ایسی بات ہے کہ زمین شق ہو جائے, وتنشق الارض, اور کہا کہ پہاڑ ٹوٹ گریں. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ للرحمن ولدا, کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے, حالانکہ اس کو اس قسم کی کسی چیز کی بھی نہ طلب نہ ضرورت ہے. تو آیت 88 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, اوبویسلی کون کہتے ہیں؟ مومن یا مسلمان وہ تو نہیں کہیں گے, وہ تو ہوتے ہی موحد ہیں ایک اللہ کو. تو یہ کافر مشرکین ہی کی بات ہو رہی ہے, مشرک جو شرک کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن, کہ رحمان نے بنا رکھی ہے, ولدا, اولاد. اب اس کا الگ الگ باقاعدہ آیات میں اللہ نے تفصیل بتائی ہے. سورہ توبہ پڑھے ہیں, سورہ توبہ. اہل کتاب میں دو ہی گروہ ہیں نا, یہود و نصارہ. تو سورہ توبہ میں کہا یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. اور کہا نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو الوہیت کے درجے پہ لے گئے. تیسرا گروہ کون سا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ وہ کفار مکہ مشرکین تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ بنایا ہیں, فرشتے, ان کو اللہ کی بیٹیاں. یہ قرآن کی آیات سے بتا رہا ہوں میں نا. تو تین گروہ تھے اس وقت, تینوں کا دیکھو سارے شرک میں پڑے ہوئے تھے, ہے نا جی. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے. ہاں اچھا, ذرا اس پر غور کیجئے. یہ بہت آتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے, اور کیا ہے کنسیپٹ, ڈاکٹرن. وہ اپنے جرائم, کرائمز کے لیے مفت لائسنس لینا چاہتے ہیں, فری لائسنس. کیسے کہ جی خدا کے لیے کچھ بیٹے بیٹیاں مقرر کر دو, فرض کر لو, ان کی پوجا پاٹ کر کے یہ امید رکھو کہ واٹ ایور وی ڈو ان آور لائف اکارڈنگ ٹو آور ول, اللہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے چلیتے اور لاڈلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے. بس ان کا پلو پکڑ کر نکل جائیں گے ہم. اللہ اکبر. تو اپنی مرضی سے جو چاہے کرو. پھر یہ حلال حرام کیا, جائز ناجائز کیا, آپ یہ دیکھو آپ کا دل کیا کر رہا ہے, اپنی خواہش کو پوری کرو. یہ ایک کنسیپٹ ہے. آپ دیکھو نا, تین بڑے گروہ انہوں نے اس قسم کا شرک شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے جو ہے وہ اولاد بنا لیے, لقد جئتم شیئا ادا. ادا جو ہے نا, یہ سنگین بات کو کہتے ہیں, بہت ہی بھاری. لقد بلا شبہ, جئتم آئے ہو تم, لائے ہو تم, شیئا ایک ایسی بات, ادا جو نہایت سنگین ہے, بھاری ہے. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے, یہ کہہ کر کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے, تم نے انتہائی سنگین بات کہی ہے. اور اس کی سنگینی کا اظہار اگلی آیت میں ہو رہا ہے. کیسے سخت الفاظ ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں. کتنا غیظ و غضب ہے. تو یہ کہا کہ یہ کہہ کر بہت ہی بری اور بھاری تم نے بات کہی ہے, ایسی چیز لائے ہو, اور یہ بہت ہی بڑی گستاخی ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا, اس کی دیکھیں آپ سختی سے
نفی کی گئی ہے. یہ اگر آپ غور کریں گے بات 92 سبحانہ اللہ اس قسم کی ہر کمزوری ہر کوتاہی سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر ہے نا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین کہ اللہ الرحمن نے بھی اولاد بنا رکھی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تو تم بہت ہی بری اور سنگین چیز جو ہے کہی ہے. بہت تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. تکادو، کادا یکادو ہوتا ہے اباؤٹ ٹو ہیپن، کوئی چیز ہونے والی ہو نا، قریب ہے جسے کہتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ قریب تھا کہ وہ برق جو ہے ان کی آنکھیں ہاں یس وہاں پر یہ لفظ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو تقادو قریب ہے کہ سماوات، سما کی جمع ہے سب آسمان، یتفطرنا پھٹ جائیں، منہ اس سے یعنی اس بات سے، اس کی سنگینی سے. اور وہ تنشق اور شک ہو جائے. یہ دیکھیں یہ وہاں بھی آتا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا شق قمر، وہ جانے ہی سے جاتا ہے شق قمر. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو قمر چاند کے دو حصے ہو گئے اور وہ لٹرلی آدھا حصہ ادھر چلا گیا آدھا حصہ معجزہ تھا. تو شق قمر کہتے ہیں شک. وتنشق شک ہو جائے ارض. وتخر الجبال، خر یخر گر پڑنا، یہ بھی وہاں آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، یو کانٹ سی می. بہت ہی شوق ہے تو وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، کہا میں اس پر تجلی اپنی ڈالوں گا انڈائریکٹلی. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تم دیکھ سکو گے. اور تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہاں پر ہے کہ یخر موسیٰ، ہاں خر موسیٰ صاعقہ. ماشاء اللہ یہ ہے کہ وہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ نا. یہ اللہ کا جلال ہے، دیکھو اللہ کا جلال. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا کہ تنشق الارض وتخر سے بات نکلا، خر یخر وتخر گر پڑیں جبال، جبل کی جمع ہے حدا، ریزہ ریزہ ہو کر. ہاں تو کہا کہ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ بس قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ جو ہے نا وہ ٹوٹ کر گر پڑے ہیں نا جی. اللہ دیکھیں اتنی غیظ و غضب، اتنے سنگین الفاظ
وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت غیور ہے، غیور غیرت والا، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ پوری ارض و سما کا خالق مالک رازق وہ ہو اور اس کا بندہ اس کے ہمسر کسی اور کو بنا دے، اس کی یکتائی کو چیلنج ہے، اور کسی اور کو اس کے برابر لا کر اس کی بندگی شروع کر دے، ہے غیظ و غضب کی بات۔ ساری نعمتیں اللہ سے لو، ورنہ کوئی اور اس قابل ہے ہی نہیں کہ آپ کو دے سکے، کوئی رزق صحت اولاد کوئی نہیں دے سکتا، اور بندگی اس کی جائے تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، کیونکہ ارض و سما کا تنہا مالک وہ ہے، تو وہ کیسے گوارا کرے کہ جب بندگی کا معاملہ ہے تو بندہ کسی اور کی طرف چلا جائے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، تین بڑی چیزوں کا ذکر کر دیا، سماوات آسمان، پوری زمین، کائنات ہے ہی زمین پر، اور پہاڑ جس کی آپ ویسے بھی مثال دیتے ہیں، اگر کوئی مضبوطی یا طویل القد کی مثال ہو، پہاڑ جیسا ہے اونچی چیز کا نا، تینوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں بھی اتنی غیرت اور حمیت ہے، اتنی مضبوط چیزوں میں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان نابکاروں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑا کنسیپٹ ہے یہ، غور کرو نا، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شرک والا جو معاملہ ہے نا اتنا سخت ہے۔ آگے اسی کی وضاحت کر دی کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ دعویٰ کریں، وہ کہیں کہ للرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر دیں، اور آگے واضح کر دیا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اب دیکھیں یہ ٹھیک ہے نا، 88 سے 92 اس میں 3 دفعہ رحمان کا لفظ ہے، اللہ نے رحمان کا ہے، جب سٹارٹ نہیں 4 دفعہ ہی ہے، بلکہ شروع میں آیا کہ من اتخذ عند الرحمن عہدا، پھر کہا اتخذ الرحمن رحمان ولدا، اور پھر 91 میں بھی کہا ان دعوا للرحمن ولدا، اور 92 میں بھی ہے کہ وما ينبغي للرحمن، ينبغي لائق مناسب زیب نہیں دینا، یعنی شایان شان نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے، تو یہ آپ ترجمہ کریں وما ينبغي، نہیں ہے شایان شان کس کے لیے، رحمان رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنا لے، یعنی المائٹی ذات کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے یار، اولاد یہ کیا ہے نا، یہ تو انسان کی ہو سکتی ہے، اس کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، اللہ اکبر۔ اور اسی کی آگے وضاحت کے لیے فرما دیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان نہیں، دیکھیں ویسے ان کا مطلب اگر ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن آپ لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، اسی آیت میں اگر اللہ ہے تو آپ نہیں کریں، یہ 3 لفظ ہے، ان حل ما، ان کے الگ الگ معنی ہیں، ان کا مطلب آگے ہے حل حرف استفہام ہے، کیا، ما جو ہے جو، لہو ما فی السماوات والارض، اگر کے بعد اسی میں اللہ، تو ان تینوں کا ترجمہ آپ نہیں کر لیں، تو فرمایا کہ ان نہیں، کل کے کل سارے، من فی السماوات والارض، جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ مگر آتی آئیں گے، رحمانی رحمان کے پاس، عبدا غلام بن کر۔ یہ اینڈ بتا دیا، دنیا میں تو آزادی دی ہے نا، جو چاہے کر سکتے ہیں آپ، حق کا راستہ اختیار کریں یا باطل کا، شرک کریں یا توحید پر، وہاں کہا
کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے رحمان کے تو سارے غلام اور عبد اور اللہ کے بندے بن کر کھڑے ہوں گے. ہاں وہاں پر جب جزا و سزا کا معاملہ ہوگا نا، حساب کتاب، ہر کوئی رحمان کا بندہ ہوگا یوم قیامت، ہے نا جی. ہاں دیکھیں وہاں یوم محشر ہے نا، محشر، حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنا، میدان محشر وہ میدان جہاں سب اکٹھا کیا جائے گا، یوم محشر وہ دن جب اکٹھا کیا جائے گا. تو انبیاء اور رسول بھی ہوں گے. تو کیا خوبصورت منظر کھینچا ہوا ہے نا سورۃ مائدہ کی آخری آیت میں سنا پڑے گی. حضرت عیسیٰ ہی سے گمراہ ہوا نا ایک گروہ پورا، نصارہ جسے کہتے ہیں، عیسائی موجود ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیغمبر سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نصارہ پوری قوم بھی. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو الہین، معبود بنا لینا. الہ کے ساتھ جانون لگ گیا، الہین ہے وہاں پہ. یہ ٹرائنیٹی کا ہے نا، یہ سلیب ہے، یہی کہتے تھے اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. ان کا تثلیث یہ عقیدہ ہے نا ان کا تثلیث کا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ہاں تو کہا آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رحمان کے آگے غلام بن کر کھڑا نہ ہوا ہو، ہے نا جی. آپ کی ویسے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اگرچہ صرف 3-4 آیتیں باقی ہیں تو یہ جی اچھا چلے ہمارے محترم طور صاحب کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں جی. ہم تو ساتھ بیٹھے ہیں، مصروفیت تو آپ نے نہیں ہم مصروفیت تو ہے. اچھا چلو اچھا جی. اگلی آیت ہے لقد احصاہم وعدہم عدا. لقد بے شک احصا احاطہ کرنا، احصا احاطہ کر لیا ہے، ہم ان کا، وعدہم عدا عدد سے ہے، گن لیا ہے ان کو. عدا یہ تاکید کے لیے دوبارہ آ جاتا ہے، تو سب کو شمار کر رکھا ہے. احصاہم اور وعدہم عدا، اور گن لیا ہے، سب کو گنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے گن لیا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اس آیت میں فرمایا قیامت کے دن فردن حساب کتاب ہوگا. ہاں فردا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، فردن مسافہ کیا، اکیلے. وَكُلُّهُمْ ان میں سے سارے کے سارے آتی ہی آنے والے ہیں اللہ کے پاس. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. فردن آئیں گے، اکیلے. قیامت کے دن سب اکیلے حاضر ہوں گے، فردن ہے. ہاں اور قیامت کا بہت سی جگہ ہے، نہ مال نہ بیٹے کوئی کام نہیں آئیں گے. فار ایگزامپل سورہ شعراء کی آیت 88 پڑھ لیں. شعراء 26 کی ہیں. کہا یوما، یہ قیامت کا دن وہ ہے، لا ینفع مال کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں دے گا. ولا بنون، ابن کی جمع ہے. ان دو چیزوں پر ہی زوم ہوتا تھا کفار کا، خاص طور پر اولاد پر اور مال پر، اس پر بڑا غرور تھا.
اللہ نے کہہ دیا کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا اب اس کے مقابلے میں آگے مومنین کا ذکر ہے۔ مومنین جو ایمان بھی اور کام بھی اچھے، وہ ان میں رحمان جو ہے سب میں محبت پیدا کر دے گا۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، انا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اچھے کام کیے، سیجعل